ایک ماہر نفسیات کا میں انٹرویو سن رہا تھا. ان سے کسی نے پوچھا کہ کوئی خاتون ان سے انٹرویو لے رہی تھی. ممکن ہے آپ کہیں خاتون کو کیوں دیکھا مفتی صاحب نے. ایک مسئلہ میں ہمیشہ کے لیے حل کر دوں تاکہ یہ ٹینشنوں سے ہمیشہ کے لیے یا تو جان چھوٹ جائے یا لوگ ہمیشہ کے لیے کہتے ہیں بھائی ان کا تو نظریہ ہی ہے. عورت کی طرف دیکھنا یہ ضرورت کے موقع پہ جائز ہے بشرطے کہ آپ کو فتنے کا اندیشہ نہ ہو. اگر فتنے کا ذرا بھی اندیشہ ہے پھر دیکھنا جائز نہیں ہے. اور عورت کے لیے بہرحال یہی واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو کورڈ کرے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ باقی علماء اس لیے عمومی طور پر منع کرتے ہیں کہ ایک تو کنوارے چھڑے چھاٹ کا کسی بھی وقت کوئی پتہ, اور مارکیٹ میں کنواروں کا ریشو شادی شداؤں سے زیادہ ہے. پھر جو شادی شدہ مارکیٹ میں جس قسم کے ڈیزائن چل رہے ہیں ان کو بھی خطرہ ہوتا ہے کہ بھیگنے کا. تو اس لیے تقوی اور ورع کا تقاضا اور احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ انسان نہ دیکھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن مسئلہ جو وہی ہے جو یہ یغضوا من ابصارہم جو قرآن میں آتے ہیں نا, نگاہوں کی حفاظت کرو, اس کا مطلب یہی ہے اس لیے کہ آگے شرمگاہ کیا ہو, محفوظ ہو جائے. تو اگر کوئی خطرہ نہیں ہے اور کوئی ضرورت بھی ہے دیکھنے کی تو پھر دیکھنے کی اجازت. اور ویسے بھی جب کوئی ایسا کلپ آتا ہے تو اس میں عورت کو نہیں دیکھا جاتا ہے, دیکھیں ان کو آپ کو کہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کوئی پروگرام ہے کہ اس میں کوئی مفید بات ہے تو اس پروگرام کی کو فوکس کیا جاتا ہے. اور اگر کوئی فوکس نہیں کر رہا تو غلط کر رہا ہے, پھر جائز نہیں ہے اس کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ماہر نفسیات کا انٹرویو کوئی خاتون لے رہی تھی. ان سے انہوں نے پوچھا کہ پتہ نہیں وہ کوئی بات پوچھی کہ یہ نکاح کی تاریخ انسان کی کتنی پرانی ہے. تو ماہر نفسیات نے کہا کہ 4000 سال پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے. ممکن ہے کسی کتاب میں پڑھا ہو. ایک تو یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں, ایک ہوتی ہے تھیوری اور ایک ہوتی ہے ریسرچ. دونوں میں فرق ہماری جو نئے طبقہ یونیورسٹیوں پڑھ رہا ہے یہ لفظی اعتبار سے تو فرق جانتا ہے, ان کو پڑھایا بھی جاتا ہے کہ تھیوری کیا ہوتی ہے اور ریسرچ کیا ہوتی ہے, مگر یہ گوروں کی تھیوری کو بھی ریسرچ سے بڑھ کر سمجھتے ہیں. ڈارون کے پاس چونکہ اس سوال کا جواب موجود نہیں تھا یار کیسے, اور سائنس میں خدا کا تصور نہیں ہے. سائنس کہتی ہے ہر چیز کی لاجک تلاش کرو کہ اس لاجک کو کس نے بنایا, اس کی کوئی سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے کہا ممکن ہے ایسے ہوا ہو. امکانی چیز اس نے پیش کی ہے کہ شاید ایسے, اور اس پہ کچھ قرائن بھی مل گئے. قرینہ ہر چیز کا مل جاتا ہے, آپ کو کچھ نہ کچھ مل جاتے ہیں. کوئی کھدائی کے دوران کوئی ایسا ڈھانچہ نکل گیا جس میں نہ وسیم بھائی لگ رہے تھے نہ بندر لگ رہا تھا. وسیم بھائی تو پورے تمیز کے انسان ہیں, اور بندر, انہوں نے کہا یار یہ لگتا ہے کہ جب بندر انسان میں کنورٹ ہو رہا ہوگا تو درمیان کی کوئی مخلوق ہوگی. تو کسی بھی چیز پہ آپ جانا چاہیں نا, جب آپ ایک نظریہ فرض کر لیتے ہیں تو آپ کو ہر کچھ اس جیسا لگنا, تو بڑے بڑے اعتراضات آپ کو جیسے وہی عاملوں کی باتیں پھر آ جاتی ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ عامل نے یوں کیا اور ہاتھ میں میرے 1000 کا نوٹ, حالانکہ پیسے کچھ بھی نہیں تھے, اور 1000 کا نوٹ نکال دیا. میں نے کہا نظر کا دھوکہ دیا ہے اس نے آپ کو. کہہ رہے نہیں یار اتنا کچھ بھی نہیں تھا. اور میں نے کہا اگر دیکھو اس دلیل کو آپ اس کے برحق ہونے کی دلیل مان لو تو پھر اس سے بڑے دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ برحق نہیں ہے. اس کے پاس اگر یہ طاقت ہوتی تو یوں 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 کر کے 1000 نکلوا, 500 تیرے 500 میرے. آپ سے کہتا ہے یوں کر 1000, 500 تیرے 500 میرے. آپ کہتے چلو 500 میں بھی سودا کیا ہے, نوٹ اسٹیٹ بینک بند. کیا خیال ہے؟ چور کا پتہ بتا دیتے اگر یہ لوگ, فلانا اتفاق سے نکل آیا چور, کچھ ہوگی اس کے پیچھے لاجک. ممکن ہے چور خود چوری کروائی ہو, کیونکہ اگر واقعی چور کا پتہ بتاتے تو اگر یہ دلیل سے یہ برحق ثابت ہو رہا ہے تو اس سے مضبوط دلائل سے اس کا برحق ہونا ثابت نہیں بلکہ باطل ہونا. وہ یہ کہ بھائی CID والے ان سے رابطہ کیوں نہیں کرتے. دنیا میں کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جو انویسٹیگیشن میں اس قسم کے کسی عامل کو جو چور کا پتہ بتا دیتا ہو, کوئی ذرا سا بھی انہوں نے کہیں بھی ان کا کوئی کھوجی تو ہوتے ہیں, کھوجی یہ نہیں ہوتے, کتے رکھ لیتے ہیں وہ اس قسم کے انسانوں کو. ان کو پتا ہے کہ کتے کا رزلٹ پھر بھی صحیح ہو سکتا ہے, اس قسم کے انسانوں کا رزلٹ
صحیح نہیں ہو سکتا. یہ شعبدے بازیاں ہیں. تو اس کو چونکہ کوئی وجہ نہیں مل رہی تھی تو اس نے ایک فرضی تھیوری پیش کر دی شاید ایسا, اور پھر کچھ ایسے قرائن اس نے پیش کر دیے, بھائی دیکھو یہ سب آپس میں کچھ ملتے جلتے تو ہیں, سب کی آنکھیں ہوتی ہیں, سب کی چونچ بھی ہوتی ہے, پرندوں میں چونچ ہوتی ہے اور انسانوں میں منہ ہوتا ہے, تو کچھ نہ کچھ آپس میں یہ فیملی میں تو لگ رہا ہے ان کا ابا ایک ہی ہے, ایک ہی کوئی مخلوق آئی ہے جس سے یہ مختلف ڈیزائنوں میں کیا ہو گئے ہیں چینج ہو گئے. تو ایسے تقریریں تو ہر ایک کر سکتا ہے, لیکن وہی بات ہے جو میں نے ابھی سارے سوالات آپ کے سامنے اٹھائے, یہ ناممکن ہے, ناممکن ہے, زیبرے کے جو کراسنگ ہے, ہم جو سویٹر بناتے ہیں یہ خود سے بنتا ہے. وہ ایک آدمی جنگل میں گیا, زیبرا دیکھا, وہ کہتا ہے گدھے کو سویٹر کس نے پہنا دیا یار, یہ گدھے کو سویٹر کس نے پہنا دیا. تو کتنی خوبصورت اس کے لائنیں ہوتی ہیں. چیتے کو احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا. فرعون نے یہی تو, فرعون کہتا میں ہی خدا ہوں. فرعون کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں نے کائنات کو بنایا ہے, وہ تو جانتا تھا میں نے نہیں بنایا. وہ بھی کہتا تھا کوئی خدا ودا نہیں ہے, بس زمین پہ حکومت کا حق کس کو ہے, مجھے میں طاقتور ہوں, میرے پاس سب کچھ ہے, موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے.